درد کی ایک تیز لہر عمران کے جسم میں دوڑی تو اس کے تاریک ذہن پر روشنی کے نقطے سے چمکنے لگے، اور پھر روشنی کے یہ چھوٹے چھوٹے نقطے جمع ہو کر پھیلتے چلے گئے، اور عمران کی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ پوری طرح شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات کسی فلم کے مناظر کی طرح ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں گھوم گئے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت لیک ویو کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے داخل ہوا تھا، لیکن کوٹھی خالی ملی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تہہ خانے ہوں اور وہ تھامسن ان تہہ خانوں میں ہو۔ چنانچہ اس نے تہہ خانوں کی تلاش شروع کر دی، اور پھر اس تلاش کے دوران ہی اچانک ان کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھوما، اور پھر اس کے ذہن پر تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ تم لوگ کون ہو؟ اسی لمحے ایک بھاری سی آواز عمران کو سنائی دی تو عمران نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ اس کی کرسی سے ذرا ہٹ کر ایک لمبا تڑنگا آدمی کرسی پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا، جبکہ ایک اور ورزشی جسم کا آدمی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ عمران نے گردن گھمائی تو بے اختیار اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت راڈز والی کرسیوں پر موجود تھا، اور ان سب کے جسم راڈز میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھی ابھی ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف سپر میک اپ واشر بھی ایک کرسی پر رکھا ہوا تھا۔ البتہ عمران نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھی میک اپ میں ہیں، اور اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ چونکہ مخصوص کیمیکل سے بنا ہوا میک اپ ان سے صاف نہیں ہو سکا، اس لیے انہیں ہوش میں لایا گیا ہے، ورنہ شاید وہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیتے۔ تم کون ہو اور ہم کہاں ہیں؟ عمران نے کہا۔ میرا نام ماسٹر ہے اور میرا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم سے ہے۔ مجھے شک تھا کہ تم لوگ ایشیائی ہو، لیکن جدید ترین میک اپ واشر کے استعمال کے باوجود تمہارے چہرے واش نہیں ہوئے، اس لیے میں نے تمہیں ہوش دلایا ہے تاکہ تم بتا سکو کہ تم کون ہو اور کیوں تم لوگوں نے گولڈن کلب کے ویٹر روجر سے چیف تھامسن کے اسپیشل پوائنٹ کا پتہ پوچھا تھا۔ جس آدمی نے اپنا نام ماسٹر بتایا تھا خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق سینڈیز ہوم سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن براہ راست نہیں ہے، ہمارا تعلق چیف تھامسن سے براہ راست ہے، ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا چیف تھامسن جس اسپیشل پوائنٹ پر موجود ہے وہ کہاں ہے؟ عمران نے کہا، ہاں معلوم ہے، لیکن تم کون ہو اور کیوں یہ بات کنفرم کرنا چاہتے ہو؟ ماسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے ویٹر کی بات کی ہے، کیا ویٹر نے تم سے رابطہ کیا تھا؟ عمران نے کہا، او نہیں، ہمیں چیف تھامسن نے مشن دیا تھا کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کے ایک گروپ کا خاتمہ کرنا ہے، جن کی تعداد 4 ہے اور جن میں ایک دیو ہیکل آدمی بھی ہے۔ میں نے اپنا ایک آدمی گولڈن کلب میں تعینات کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ لازماً چیف تھامسن کے گولڈن کلب سے رابطہ کریں گے، اور پھر میرے آدمی نے معلوم کر لیا کہ ایک اجنبی نے مشکوک انداز میں ویٹر سے اسپیشل روم میں ملاقات کی ہے۔ پھر میرے آدمی نے اس اجنبی آدمی کی نگرانی کی، وہ نیشنل گارڈن گیا اور پھر وہاں سے تم چاروں باہر آ گئے، تمہاری نگرانی کی گئی اور تم لیک ویو کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں گئے تو مجھے اطلاع دی گئی۔ میں نے وہاں پہنچ کر کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس فائر کرائی اور پھر اندر جا کر چیکنگ کی۔ اس کے بعد تمہیں یہاں میرے ہیڈ کوارٹر لایا گیا، لیکن تمہارے میک اپ واش نہیں ہو سکے، اس لیے تمہیں ہوش میں لایا گیا ہے، ماسٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق اسرائیل سے ہے، تمہارا چیف باس اسرائیل سے چارٹر طیارے کے ذریعے یہاں پہنچا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گیا ہے
یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی حکام نے اس سے براہ راست رابطہ کرنا تھا، اس انداز میں کہ لارڈ گارسن کو بھی معلوم نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اسے تلاش کریں۔ ہمیں اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کسی اسپیشل پوائنٹ پر ہے، لیکن اسپیشل پوائنٹ کا علم نہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ ہمارے آدمی نے ویٹر سے بات کی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ تمہیں معلوم ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تم نے اس کوٹھی میں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر تم اندر گئے۔ اگر تمہارا مقصد صرف رابطہ کرنا تھا تو تم وہاں فون بھی کر سکتے تھے، ماسٹر نے کہا۔ کیا تم کسی ایجنسی میں رہے ہو؟ عمران نے اس کی بات سن کر کہا، ہاں، نہ صرف میں بلکہ میرا گروپ ایجنسیوں میں کام کرتا رہا ہے۔ لیکن تم نے کیوں پوچھا ہے؟ ماسٹر نے چونک کر کہا، جس انداز میں تم سوچتے ہو ایسی سوچ ایجنسیوں کے افراد کی ہوتی ہے کہ سیدھی سادھی بات میں بھی مین میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے خفیہ رابطہ کرنا تھا، ہم فون کرتے یا براہ راست اندر جاتے تو کیسے یہ رابطہ خفیہ رہتا؟ عمران نے جواب دیا۔ بہرحال تمہیں اب ہلاک ہونا پڑے گا، ماسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ ایک منٹ، ہم راڈز میں جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اتنا کر دو کہ ہماری بات تھامسن سے کرا دو۔ عمران نے کہا، نہیں سوری، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ماسٹر نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم بے شک ہمیں ہلاک کر دینا، کم از کم ہم تمہارے چیف تک پیغام تو پہنچا دیں گے، اس طرح ہم حکومت کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، اینتھونی جا کر فون لے آؤ، ماسٹر نے کہا، اور مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا۔ اینتھونی تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون پیس موجود تھا۔ ماسٹر نے اس سے فون لیا اور پھر اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اگر اس میں لاؤڈر ہو تو اسے بھی آن کر دینا، عمران نے کہا، تو ماسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ عمران کی ٹانگ تیزی سے مڑ کر عقبی طرف کو چلی گئی، کیونکہ اب ماسٹر کی تمام تر توجہ فون کی طرف تھی، جبکہ اینتھونی بھی فون کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اور چند لمحوں بعد ہی عمران نے پیر کی مدد سے کرسی کے عقبی پائے میں موجود بٹن ٹریس کر لیا اور اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ماسٹر بول رہا ہوں چیف، ماسٹر نے کہا، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی جو یقیناً تھامسن کی تھی، اور پھر ماسٹر نے پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ، یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں؟ تھامسن نے کہا، یس چیف، لیکن یہ راڈز میں جکڑے ہوئے ہیں اور میک اپ میں نہیں ہیں، بلکہ یہ اسرائیلی ہیں، ماسٹر نے کہا۔ نانسنس، یہی عمران اور اس کے ساتھی ہیں، یہ ایسے میک اپ کے ماہر ہیں جو میک اپ واشر سے واش نہیں ہوتے، بلکہ سادہ پانی یا انتہائی گرم یا یخ پانی سے صاف ہوتے ہیں۔ باقی جو کہانی انہوں نے بتائی ہے وہ سب غلط ہے، فوراً جا کر انہیں ہلاک کر دو۔ فوراً تھامسن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ یس چیف، ماسٹر نے جواب دیا، مجھے فوراً رپورٹ دینا، فوراً یہ کام کرو بغیر کوئی وقت ضائع کیے، تھامسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے پیر کی مدد سے بٹن پریس کر دیا۔ کھٹا کی آواز ابھرتے ہی اس کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے۔ اینتھونی اور ماسٹر دونوں یہ آواز سن کر چونک پڑے۔ ماسٹر نے فون آف کر کے اسے جیب میں ڈالا ہی تھا کہ دوسرے لمحے عمران کسی شکاری پرندے کی طرح اڑتا ہوا ان تک پہنچ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے عمران کا بازو گھوما اور اینتھونی چیختا ہوا اچھل کر سائیڈ پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی ماسٹر بھی سینے پر عمران کے دوسرے ہاتھ کی ضرب کھا کر کرسی سمیت نیچے جا گرا تھا، لیکن پھر وہ دونوں تیزی سے اٹھنے ہی لگے تھے کہ عمران نے جھپٹ کر اٹھتے ہوئے اینتھونی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ماسٹر پر دے مارا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیختے ہوئے دوبارہ نیچے گرے ہی تھے
کہ عمران نے لکڑی کی کرسی اٹھائی اور پوری قوت سے اینتھنی کے سر پر مار دی۔ ایک دھماکے کے ساتھ ہی کرسی ٹوٹ گئی۔ اسی لمحے ماسٹر نے یکلخت کلا بازی کھائی اور الٹ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ شاید اب سنبھل گیا تھا، لیکن کلا بازی کھانے کی وجہ سے اس کی جیب سے مشین پسٹل نکل کر جیسے ہی نیچے گرا، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اسے جھپٹا اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی اینتھنی چیخ مار کر واپس گرا اور تڑپنے لگا، جبکہ ماسٹر جو کلا بازی کھا کر اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا چیختا ہوا نیچے گرا، اور پھر اس نے بار بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ گولیاں اس کی ٹانگوں میں لگی تھیں اس لیے وہ اٹھ نہ سکا۔ پھر جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش ترک کی، عمران نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر پیر رکھا اور اسے موڑ دیا۔ بولو کہاں ہے اسپیشل پوائنٹ، بولو، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی پیر کو تھوڑا سا واپس موڑ دیا۔ گرین کالونی کی کوٹھی نمبر 28A بلاک۔ ماسٹر کے منہ سے جملہ گڑگڑاہٹ بھری آواز کے ساتھ نکلا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو ماسٹر نے فون نمبر بتا دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو ماسٹر نے تفصیل سے بتا دیا، لیکن آخر میں اس کی آواز دبتی چلی گئی اور عمران نے پیر ہٹا لیا کیونکہ ماسٹر ہلاک ہو چکا تھا۔ اینتھنی پہلے ہی سینے پر گولیاں کھا کر ساکت ہو گیا تھا۔ عمران تیزی سے مڑا اور اس نے کرسیوں کے عقب میں جا کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر کو راڈ سے آزادی دلا دی۔ باقی ساتھیوں کو آزاد کرو، میں باہر دیکھتا ہوں، عمران نے کہا۔ تم یہیں رہو، شاید اس تھامسن کی کال آ جائے، میں باہر جاتا ہوں، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مشین پسٹل تنویر کی طرف بڑھا دیا اور خود اس نے ٹائیگر اور جوانا کو راڈ سے آزاد کر دیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ماسٹر کی جیب سے فون پیس نکال لیا۔ اسی لمحے واقعی کال آنے کی سیٹی سنائی دی اور عمران نے فون آن کر دیا۔ یس، ماسٹر بول رہا ہوں، عمران نے ماسٹر کی آواز اور لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ دوسری طرف سے تھامسن نے پوچھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے میں نے چیف، یہ چاروں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، عمران نے کہا۔ اب ان کے چہرے سادہ پانی سے دھو، اگر پھر بھی میک اپ واش نہ ہو تو پھر انتہائی یخ پانی سے، اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو انتہائی گرم پانی سے دھونا اور پھر مجھے رپورٹ دینا، تھامسن نے کہا۔ چیف، میں نے پہلے ہی یہ کام کر لیا ہے، انہیں ہلاک کرنے کے بعد میں نے ان کے چہرے سادہ پانی سے دھوئے ہیں، تو اس بار واقعی ان کے میک اپ واش ہو گئے ہیں۔ 3 آدمی ایشیائی ہیں، جبکہ دیو ہیکل آدمی ایکریمی حبشی ہے، عمران نے جواب دیا۔ ان کے حلیے کیا ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو عمران نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ اوہ اوہ، یہی ہے عمران، اوہ کیا واقعی وہ ہلاک ہو چکا ہے؟ تھامسن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس چیف، وہ واقعی ہلاک ہو چکا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن تمہارے ہیڈ کوارٹر میں تو عام سے راڈز والی کرسیاں ہیں، اور عمران تو انتہائی شاطر ترین آدمی ہے، پھر وہ کیسے بندھا رہا؟ اچانک تھامسن نے کہا۔ چیف، میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو اسرائیلی ایجنٹ ظاہر کر رہا تھا اور مطمئن تھا کہ میں اسے ہلاک نہیں کروں گا، لیکن آپ کے حکم کی وجہ سے میں نے اچانک جا کر انہیں ہلاک کر دیا، اس لیے وہ بندھا ہی رہ گیا ہوگا، عمران نے ماسٹر کے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی ایسا ہی ہوگا، تب ہی یہ شخص مار کھا گیا۔ ویری گڈ، اب ان کی لاشیں اسرائیل بھجوانی ہوں گی، یہ ان کے لیے بہت بڑا دھماکہ ہوگا، تھامسن نے کہا۔ تو ان کی لاشیں آپ کے پاس بھجوا دوں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن تم خود انہیں ساتھ لے کر آؤ گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس چیف، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے فون آف کر دیا۔ اسی لمحے تنویر واپس آ گیا۔ باہر ایک ہی آدمی تھا جسے میں نے ہلاک کر دیا ہے، تنویر نے کہا۔
یہاں کی چیکنگ کی ہے، یہاں یقیناً میک اپ باکس ہوں گے۔ عمران نے کہا، ہاں یہ باقاعدہ اڈا ہے، آفس ہے، اسلحہ خانہ ہے، بڑی کوٹھی ہے، تنویر نے جواب دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ماسٹر کا قد و قامت ہم میں سے کسی سے بھی نہیں ملتا، اس لیے اب ہمیں ویسے ہی جا کر اس تھامسن پر ریڈ کرنا ہوگا۔ آؤ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ تھامسن کا چہرہ مسرت کی شدت سے جگمگا سا رہا تھا۔ عمران کی موت کی خبر اس کے لیے واقعی بہت بڑی خوشخبری تھی۔ وہ عمران کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جب عمران کی لاش اسرائیلی حکام کے سامنے پہنچے گی تو پوری یہودی دنیا میں جشن منایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے اس قدر انعامات دیے جائیں جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ ظاہر ہے اس نے عمران کی موت کو اپنا کارنامہ بتا کر وہاں پیش کرنا ہے، اس لیے اس نے ماسٹر کو ساتھ بلایا تھا تاکہ وہ ماسٹر کو ہلاک کر دے، ورنہ عمران کی موت کا کریڈٹ بہرحال ماسٹر حاصل کر لیتا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے لارڈ گارسن کی آواز سنائی دی۔ وکٹر بول رہا ہوں لارڈ صاحب، تھامسن نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لارڈ میتھائز، کیا رپورٹ ہے؟ لارڈ نے پوچھا۔ وکٹری لارڈ، عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں، تھامسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ سب کیسے ہوا؟ تفصیل بتاؤ، لارڈ نے پوچھا۔ ان لوگوں نے کہیں سے معلوم کر لیا کہ میں واپس اپنے اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ گیا ہوں، انہوں نے یہاں ریڈ کر دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہاں کیسے انتظامات کر رکھے ہیں، اس لیے چاروں ہلاک ہو گئے۔ تھامسن نے سارا کریڈٹ خود لیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ بات یقینی ہے کہ یہ اصل ہیں؟ لارڈ نے کہا۔ یس لارڈ، 100% اصل ہیں، میں مکمل چیکنگ کر کے ہی آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، تھامسن نے کہا۔ ویری گڈ، تو پھر میں واپس آ جاؤں تاکہ سینڈی زوم پر دوبارہ کام شروع کرایا جا سکے، لارڈ نے کہا۔ یس لارڈ، اب آپ بے فکر ہو کر آ جائیں، تھامسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چارٹرڈ فلائٹ پر پہنچ رہا ہوں، میں ان کی لاشیں خود دیکھنا چاہتا ہوں، لارڈ نے کہا۔ آپ ایئرپورٹ سے مجھے فون کر دیں، میں کار لے کر خود ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، تھامسن نے کہا۔ نہیں، میرا ڈرائیور وہاں موجود ہوگا، تم صرف پتہ بتا دو، میں اپنی مخصوص کار میں ہی سفر کرتا ہوں، لارڈ نے کہا۔ تو تھامسن نے پتہ بتا دیا۔ اوکے، لارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے میں تیز سیٹی کی آواز سنائی دی تو تھامسن نے چونک کر میز کی دراز سے ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ماسٹر لاشیں لے کر آیا ہے، اس نے کال بیل دی ہے۔ تھامسن نے اس پوائنٹ پر خصوصی انتظامات کیے ہوئے تھے اور وہ یہاں اکیلا رہتا تھا۔ آلے کا بٹن دبانے کے بعد پھاٹک خود بخود کھل جاتا تھا۔ وہ اس لیے بھی نہ نکلا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ ماسٹر خود ہی اطلاع دینے آئے گا اور پھر وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد وہ لاشوں کو چیک کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو تھامسن نے میز پر پڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول نما آلے کا ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک ایکریمی اندر داخل ہوا تو تھامسن بے اختیار اچھل پڑا۔ تم کون ہو؟ اس نے تیزی سے دراز میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ آدمی اس قدر تیزی سے اس کی طرف بڑھا کہ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ دراز سے باہر آتا اس کی کن پٹی پر دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک دلدل میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اس کا ذہن برق رفتاری سے تاریک دلدل میں ڈوبا تھا، اسی برق رفتاری سے اس کے ذہن میں روشنی پھیلی اور اس نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن یہ دیکھ کر بے اختیار دھماکوں کی
زد میں آ گیا کہ وہ اپنی کرسی کی بجائے اسپیشل پوائنٹ کے ایک کمرے میں کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی ایکریمی ایک اور کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو اس کے آفس میں اچانک داخل ہوا تھا، اور اس نے اس کی کان پٹی پر ضرب لگائی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تھامسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے واقعی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اسے تو ماسٹر کا انتظار تھا جو عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں لے کر آ رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس نے اسپیشل پوائنٹ کا مین گیٹ ریموٹ کنٹرول جیسے آلے پر موجود ایک بٹن پریس کر کے کھولا تھا، لیکن ماسٹر کی جگہ یہ ایکریمی سامنے آیا تھا اور اب وہ اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا نام علی عمران ہے، اس ایکریمی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تھامسن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک بار پھر کسی تاریک دلدل میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ عمران مگر وہ تو ہلاک ہو چکا ہے، تھامسن نے ڈرتے ہوئے لہجے میں رک رک کر کہا۔ عمران بیچارے کو تو ہر کوئی ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے ابھی عمران کی زندگی مقصود ہے، اس لیے دیکھ لو عمران تمہارے سامنے صحیح سلامت موجود ہے، البتہ تمہارا ماسٹر ہلاک ہو چکا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر مجھ سے تو ماسٹر نے خود بات کی تھی۔ پھر تھامسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا، اور اسے یاد آ گیا کہ عمران دوسروں کی آواز اور لہجے کی نقل اس قدر کامیابی سے کرتا ہے کہ کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ واقعی مار کھا گیا ہے۔ یقیناً ماسٹر کی جگہ اس عمران نے ماسٹر کی آواز اور لہجے میں اس سے بات کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے شکست تسلیم ہے عمران، تھامسن نے انتہائی شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ سینڈی زوم میں تمہاری حیثیت صرف ایک آلہ کار کی ہے، اصل آدمی لارڈ گارسن ہے۔ یہ تنظیم اور اس کے مقاصد سب کچھ اس کے ذہن کی اختراع ہے، اور اس نے دنیا بھر کے بہترین مذہبی رہنماؤں اور سکالرز کو ہلاک کرایا ہے۔ ہم نے روز میری کلب کے تہہ خانے میں موجود مشینری تباہ کر دی ہے، سینڈی زوم کے تھنک ٹینک کے تمام ممبرز کو بھی ہلاک کر دیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے جب تک لارڈ گارسن ہلاک نہیں ہوگا اس تنظیم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری موت کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لارڈ گارسن اگر زندہ رہا تو وہ تمہاری جگہ اور گروپ ہائر کر لے گا، نئی مشینری نصب کرا لے گا اور تھنک ٹینک کے لیے ممبرز منتخب کر لے گا۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو لارڈ گارسن کو اسرائیل سے یہاں بلواؤ، ورنہ دوسری صورت میں ہم تمہیں ہلاک کر کے اسرائیل چلے جائیں گے۔ وہ ہمارے لیے اجنبی سرزمین نہیں ہے، ہم نے وہاں بے شمار مشن مکمل کیے ہیں، اور وہاں لارڈ گارسن کو ٹریس کر کے ہلاک کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم اپنی زندگی ختم کرا بیٹھو گے۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ میں تو اسرائیل میں تھا اور خفیہ طور پر یہاں آیا ہوں، تھامسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں ایئرپورٹ سے معلوم ہو گیا تھا، کیونکہ اس روز ایک ہی چارٹرڈ طیارہ اسرائیل سے فرانکس پہنچا تھا۔ البتہ تمہارے اس اسپیشل پوائنٹ کو تلاش کرنے میں وقت بھی لگا، اور ماسٹر اور اس کے گروپ سے بھی ٹکراؤ ہو گیا۔ بہرحال تم نے دیکھ لیا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں لارڈ گارسن کو یہاں بلوا لوں تو تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ تھامسن نے کہا۔ ایک شرط پر وعدہ ہو سکتا ہے کہ تم یا تمہارا گروپ آئندہ پاکیشیا کے خلاف کبھی کام نہیں کرے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ۔ ویسے بھی تم نے جس انداز میں یہ ساری کارروائی کی ہے اس سے مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کسی صورت بھی تمہارے ذہن اور تمہاری کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اگر مجھے ذرا سا بھی شک پڑ جاتا کہ ماسٹر کی بجائے تم آ رہے ہو تو تم زندگی بھر اس پوائنٹ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن تم جس انداز میں میرے سر پر پہنچ گئے اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ تم بہرحال مجھ سے بہت آگے ہو۔ اس لیے میرا وعدہ کہ میں یا میرا کوئی گروپ آئندہ کسی تنظیم میں شامل ہوا تو وہ تنظیم پاکیشیا کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، تھامسن نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان لوگوں سے مقابلہ اس کے بس سے باہر ہے، اور لارڈ گارسن تو ویسے بھی یہاں پہنچ رہا تھا، اس لیے اسے انہوں نے لامحالہ ہلاک کر دینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کیوں ختم کرائے، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا۔ اوکے، پھر میرا بھی وعدہ کہ تم ہمارے ہاتھوں بہرحال ہلاک نہیں ہوگے، عمران نے جواب دیا۔ مجھے رسیوں کی گرفت سے آزاد کر دو تاکہ میں لارڈ گارسن کو یہاں بلانے کی کوشش کروں، تھامسن نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے تھامسن کہ لارڈ گارسن خود یہاں پہنچنے والا ہے۔ تمہاری بے ہوشی کے دوران میں نے تمہارے اس اسپیشل پوائنٹ کی تمام مشینری کو اچھی طرح چیک کیا ہے، اور تمہارے اور لارڈ گارسن کے درمیان ہونے والی بات چیت کی ٹیپ بھی ہم نے سن لی ہے، عمران نے جواب دیا تو تھامسن کے ذہن میں ایک بار پھر دھماکے سے ہونے لگے۔ لیکن پھر تم نے وعدہ کیوں کیا؟ تھامسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم میری طرح فیلڈ ایجنٹ رہے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح عام انداز میں ہلاک ہو جاؤ۔ میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا تو تھامسن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے دل میں عمران کے لیے حقیقتاً تشکر کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ تم واقعی عظیم کردار کے انسان ہو۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہاری اس خوش قسمتی میں تمہارے کردار کی عظمت کا بھی بے حد دخل ہے، تھامسن نے کہا۔ اگر تمہیں اس بات کا حقیقتاً احساس ہو گیا ہے تھامسن، تو پھر یہ بھی بتا دوں کہ جرائم کا ساتھ دینے والے کا کردار کبھی عظیم نہیں ہو سکتا، اور اس کا انجام بہرحال کبھی نہ کبھی انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ تم ذہین بھی ہو اور تربیت یافتہ بھی۔ تمہیں جرائم کا ساتھ دینے کی بجائے ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو جرائم کے خلاف کام کرتے ہیں، پھر تمہیں صحیح معنوں میں احساس ہوگا کہ کردار کی عظمت کیا ہوتی ہے، عمران نے جواب دیا تو تھامسن کے ذہن اور دل میں انتہائی شرمندگی کے تاثرات جیسے سبت سے ہو کر رہ گئے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، یہ سینڈی زوم والا مشن تو سرے سے مشن ہی ثابت نہیں ہوا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک کمرے میں موجود مشینری کی تباہی، 4 تجزیہ کرنے والے افراد کا خاتمہ، اور آخر میں لارڈ گارسن کو گولی سے اڑا دینا، یہی مشن تھا یا کچھ اور بھی کیا ہے آپ نے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے ابھی پہلی بار تو ملاقات ہو رہی ہے اور ابھی میں نے کچھ بتایا ہی نہیں، اور تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم ہو گیا؟ کیا مطلب؟ کیا تم نے واقعی علم نجوم سیکھ لیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ جولیا اگر اس مشن میں آپ کے ساتھ نہیں تھی تو مجھے رپورٹ نہ ملنی تھی؟ تنویر کی رپورٹ مجھ تک پہنچ چکی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، تنویر یہی رپورٹ دے سکتا ہے؟ ویری بیڈ، میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے سامنے رپورٹ دیتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے ملا دوں گا اور تم سے آج ایک بڑا چیک وصول کر کے ہی رہوں گا، لیکن تنویر نے تو لٹیا ہی ڈبو دی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ تنویر نے آپ کی کارکردگی کی تعریف کی ہے رپورٹ میں اور آپ اس کی شکایت کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تنویر کو اس بار تھوڑا سا اپنا پسندیدہ کام کرنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے ظاہر ہے اس نے اپنے کام کی تعریف کرنی ہی تھی، عمران نے کہا۔ تنویر نے اپنی نہیں آپ کی تعریف کی ہے،
کہ آپ نے کس طرح تھامسن کے اسپیشل پوائنٹ کو کور کیا اور کس طرح لارڈ گارسن کو ہلاک کیا، لیکن اس نے اس بات کی شکایت ضرور کی ہے کہ آپ نے تھامسن کو نہ صرف زندہ چھوڑ دیا بلکہ تنویر کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ وہ بھی اسے ہلاک نہ کرے۔ بلیک زیرو نے کہا، اس مشن میں اصل کمائی تو میں نے یہی کی ہے کہ ایک آدمی کو سیدھا راستہ مل گیا ہے اور آئندہ وہ ہمارے کام بھی کرتا رہے گا، اس لیے میں بڑے چیک کا حقدار بھی بنتا ہوں۔ عمران نے کہا، تنویر کی رپورٹ کے بعد تو میرا خیال ہے کہ آپ کو چیک ملنا ہی نہیں چاہیے، اور ویسے بھی یہ سیکرٹ سروس کا مشن نہیں تھا اور آپ بھی صرف تنویر کو ہی ساتھ لے گئے، سیکرٹ سروس نے تو اس مشن پر کام ہی نہیں کیا۔ بلیک زیرو نے کہا، اگر یہ سیکرٹ سروس کا مشن نہیں تھا تو پھر تنویر نے رپورٹ کیوں دی؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ اسے ساتھ جو لے گئے تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ خود کردہ را علاج نیست؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ واقعی غلطی ہو گئی، آئندہ نہ صرف میری توبہ بلکہ ڈیڈی سمیت گزشتہ 7 نسلوں اور آئندہ 7 نسلوں بشرطے کہ پیدا ہوئیں تو ان کی بھی توبہ۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو چیک ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے واقعی اس مشن میں ایسی تنظیم کا خاتمہ کیا ہے جو نہ صرف پاک ایشیا بلکہ پورے عالم اسلام کے مستقبل کے لیے خطرہ تھی۔ البتہ آپ کو یہ چیک میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے دوں گا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ذاتی اکاؤنٹ؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا ذاتی اکاؤنٹ بھی ہے اور اس میں اتنی رقم بھی ہے کہ تم چیک جاری کر سکو؟ عمران نے اس طرح آنکھیں پاڑتے ہوئے کہا جیسے یہ بات اس کے لیے بہت بڑا عجوبہ ثابت ہوئی ہو۔ مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے اور الاؤنس بھی، اور میرا کوئی ذاتی خرچہ بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں بیشتر رقم آپ کی پیروی کرتے ہوئے فلاحی اداروں کو باقاعدگی سے بھجواتا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بہرحال اتنی رقم تو اس میں موجود ہوگی کہ آپ کو واقعی ایک چھوٹا سا چیک جاری کیا جا سکے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم خواہ مخواہ فلاحی اداروں کو بھیج دیتے ہو، سلیمان کو بھجوا دیا کرو، اس سے بڑا فلاحی ادارہ ابھی پاک ایشیا میں قائم ہی نہیں ہوا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ختم شد